بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. رمضان المبارک کی مناسبت سے رمضان کے فضائل سے متعلق آج کے درس میں باذن اللہ تعالی کچھ گفتگو کی جائے گی۔ رمضان المبارک کا مہینہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے۔ رمضان میں انسان کو ہر قسم کی نیکیوں کے ذریعے اپنے دامن کو بھر لینے کا مہینہ ہے۔ جتنی ممکن ہو، جتنی استطاعت ہو، انسان کو خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کی اہم عبادت یا سب سے اہم عبادت روزہ ہے۔ احادیث میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ روزوں کے فضائل بتلائے ہیں، چاہے وہ نفلی روزے ہوں، چاہے وہ واجبی روزے ہوں۔ روزوں کی فضیلت میں سے بہت سارے فضائل سے ہم واقف ہیں، بطور یاد دہانی اور بطور تذکیر اسی کا یا انہی کا تذکرہ ہوگا باذن اللہ تعالی۔ ایک فضیلت روزے کی یہ ہے کہ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اور وہی سوال انہوں نے دوبارہ دہرایا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روزہ رکھنے کا مشورہ دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے کسی ایسے عمل کا حکم دیجیے جس پر میں عمل کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے اوپر روزے کو لازم کر لو، علیک بالصوم، تم اپنے اوپر روزے کو لازم کر لو، فإنہ لا عجل لہ، کیونکہ روزے جیسا کوئی عمل نہیں ہے۔ ان کو لگا کہ ہو سکتا ہے کہ میں جب دوبارہ سوال کروں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جواب کے علاوہ دوسرا جواب دیں گے، اس لیے انہوں نے پھر دوبارہ یہی سوال کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے جس پر میں عمل کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پھر دوبارہ سے یہی جواب دیا کہ آپ اپنے اوپر روزے کو لازم کر لو، اس لیے کہ روزے جیسا کوئی عمل نہیں ہے۔ اب یہاں غور کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال دو بار میں ایک ہی سوال ہوا، اور دونوں بار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سوال کا دہرایا جانا اور سائل کے جواب میں ایک ہی جواب کا تذکرہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ جس عمل کا ذکر کیا گیا ہے وہ عمل بہت ہی اہم ہے، بہت ہی معزز عمل ہے، اور اس جیسا کوئی عمل نہیں۔ دوسری فضیلت جو احادیث میں روزے کی آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے روزے کو اپنی طرف منسوب کیا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی روزے کے ثواب کو خود دینے کا وعدہ کیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر انسان کا عمل اسی کے لیے ہوتا ہے، اور اس عمل کا بدلہ 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک دیا جاتا ہے، سوائے روزے کے، کیونکہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ یہاں حدیث میں غور کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے اعمال میں سے روزوں کو اپنی طرف منسوب کیا اور کہا کہ میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، حالانکہ اللہ ہی تعالیٰ انسان کے سارے اعمال کا بدلہ دیں گے۔ اللہ کے علاوہ کون کسی انسان کو آخرت میں ان کے عمل کا بدلہ دے سکتا ہے؟ کوئی نہیں دے سکتا۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ روزے کی بہت ہی اہمیت ہے، روزے کا اللہ کے پاس بڑا ہی مقام ہے۔ اسی لیے دیگر اعمال میں روزے کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے اور خود ہی اس کا بدلہ دینے کا وعدہ کیا ہے۔ روزے کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے داروں کے لیے جنت میں ایک خاص دروازہ تیار کر رکھا ہے جسے ریان کہتے ہیں، ہم جانتے ہیں، اور اس قسم کی احادیث بڑی ہی مشہور اور معروف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یقیناً جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے، اس سے قیامت کے دن روزہ دار ہی داخل ہوں گے، اور روزے داروں کے علاوہ اس دروازے سے کوئی داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ قیامت کے دن روزے داروں کو آواز دی جائے گی، کہاں ہے روزے دار؟ سارے لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے،
اور وہ لوگ اس دروازے سے داخل ہو جائیں گے۔ جب دروازے سے داخل ہو جائیں گے تو اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا، اور بند کرنے کے بعد اس دروازے سے کوئی داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ تو اسے روزے کی فضیلت کا اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العالمین نے روزے داروں کے لیے جنت میں جانے کے سلسلے میں ایک مستقل دروازہ تیار کر رکھا ہے، جس سے روزے کی اہمیت اور روزے کی فضیلت کا اندازہ ہوتا ہے۔ روزے کی فضیلت کے سلسلے میں یہ مشہور حدیث بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے جب معدہ خالی ہوتا ہے اور خالی ہونے کی وجہ سے روزے دار کے منہ سے جو بو آتی ہے، اگرچہ کہ وہ بو دنیا میں ناپسندیدہ ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے یہاں کل قیامت کے دن اس کی بڑی اہمیت ہوگی، اور وہ مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ اللہ رب العالمین کو پسند ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک قیامت کے دن مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے، زیادہ عزیز ہے۔ روزے کی فضائل میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ روزہ داروں کے لیے کل قیامت کے دن سفارش کرے گا۔ روزہ کیا ہے؟ روزہ داروں کے لیے کل قیامت کے دن سفارش کرے گا، اور ساتھ ہی ساتھ قرآن مجید بھی سفارش کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندوں کے لیے سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا اے میرا رب، میں نے اسے دن میں کھانے پینے اور دیگر خواہشات سے روکے رکھا ہے۔ قرآن کہے گا اے میرا رب، میں نے اسے رات میں سونے سے روکے رکھا ہے، میری سفارش اس کے بارے میں قبول کر لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دونوں کی سفارش قبول کر لی جائے گی، روزے کی سفارش بھی قبول کر لی جائے گی اور قرآن مجید کی سفارش بھی قبول کر لی جائے گی۔ تو اس سے روزے کی فضیلت کا اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العالمین روزہ کو روزے داروں کے لیے سفارشی بنائے گا، اور کل قیامت کے دن جب انسان کو مختلف قسم کے سفارشی کی ضرورت ہوگی، وہاں بندے کا نیک عمل روزہ کیا ہے اس کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ روزے کے فضائل میں سے ایک فضیلت واضح ہے، وہ یہ کہ روزہ سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ مشہور حدیث ہم سنتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو آدمی ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے روزہ رکھے تو اللہ رب العالمین اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ بخاری اور مسلم کی ایک دوسری حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے بال بچے، انسان کا مال، انسان کا پڑوسی اس کے لیے آزمائش ہے، اور ان آزمائشوں میں ہونے والی غلطیوں کا کفارہ نماز بنتے ہیں، روزہ بنتے ہیں، صدقہ و خیرات بنتے ہیں، اچھائی کا حکم دینا بنتا ہے اور برائی سے روکنا بھی بنتا ہے۔ تو ان دونوں دلیلوں سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رمضان کے روزے یا روزہ من حیث العموم عام طور پر ہمارے گناہوں کو معاف کرواتے ہیں۔ روزے کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے روزے داروں کے لیے بے حساب ثواب تیار کر رکھا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ روزے داروں کو بہت زیادہ ثواب سے نوازیں گے، اور یہ ثواب 10 گنا سے 700 گنا تک محدود نہیں ہے، 10 گنا سے 700 گنا تک محدود نہیں ہے، اس لیے کہ روزہ صبر کی قبیل سے ہے، اور صبر کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کو اللہ رب العالمین بے حساب روزہ دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم نے شروع میں سن لیا ہے، تو گویا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے روزہ داروں کے لیے بہت زیادہ ثواب تیار کر رکھا ہے۔ ایسے ہی روزے کی فضائل میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جب انسان قیامت کے دن روزے کا ثواب دیکھے گا تو اس وقت اسے بہت زیادہ خوشی حاصل ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے داروں کو 2 قسم کی خوشی حاصل ہوتی ہے، ایک وہ جب وہ افطار کرتا ہے، اور جب دوسری خوشی اس وقت حاصل ہوگی جب وہ اللہ رب العالمین سے ملاقات کرے گا۔ افطار کے وقت خوشی واضح ہے، اس لیے کہ انسان دن بھر بھوکا پیاسا ہوتا ہے، اور حلال کاموں سے جو انسان کو روک دیا جاتا ہے، اور جب وہ چیز انسان کو حاصل ہوتی ہے کھانے پینے کی جو چیز ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اس وقت انسان کو الگ ہی خوشی حاصل ہوتی ہے، اور یہ دنیاوی خوشی ہے، لیکن آخرت میں جو خوشی حاصل ہوگی اس وقت جب وہ اپنے روزے کا بے حساب ثواب اللہ رب العالمین کے پاس پائے گا۔
ایسی ہی فضائل میں سے ایک فضیلہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن اگر کوئی آدمی اللہ کی رضامندگی کے لیے روزہ رکھتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت تک دور کر دیتے ہیں، اور یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اور ایک فضیلت جو روزے کی ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ جو ہے جہنم سے بچنے کے لیے ڈھال ہے، جہنم سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ بخاری اور مسلم میں اس بات کی صراحت موجود ہے، الصیام جنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام جنۃ، صیام کیا ہے، روزہ کیا ہے، تمہارے لیے ڈھال ہے۔ اسی طرح کی ایک روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم جنۃ من النار کجنۃ احدکم من القتال، کہ جس طریقے سے تم میں سے کوئی آدمی لڑائی کرتا ہے تو لڑائی میں دشمنوں کے تلوار سے، تیر سے اور دیگر حملہ کیے جانے والی چیزوں سے بچنے کے لیے ڈھال کا استعمال کرتا ہے، گویا کہ ویسے ہی روزہ تمہارے لیے کل قیامت کے دن جو ہے جہنم سے بچنے کے لیے ڈھال ہوگا۔ تو یہ ایک عمل کی اتنی 8 سے 9 فضائل جو ہے ابھی ہم لوگوں نے سنے، جس سے ہم اس عمل کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ جب روزے کی اتنی زیادہ فضیلت آئی ہوئی ہے تو ہمیں یہ فضائل اس بات پر ابھارتی ہیں کہ ہم رمضان کے روزے کو کما حقہ روزہ رکھنے کی کوشش کریں، اور روزے کا جو مقصد ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کا جو تقوی حاصل کرے، ہم وہ مقصد حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اور رمضان کو غنیمت جاننے کے لیے انسان کو ابھی سے تیاری کرنے کی ضرورت ہے، انسان کو مختلف قسم کی پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ان کو آگے کچھ اور کام ہوں جس کی وجہ سے رمضان کے روزے متاثر ہو سکتے ہوں، تو گویا کہ ابھی سے ان کاموں سے فارغ ہونے کی ضرورت ہے، ان کاموں کو ابھی سے جو ہے نپٹنے کی ضرورت ہے یا اس کی ترتیب کرنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا ہر عقلمند آدمی وہی ہے جو رمضان کے روزے کی ابھی سے تیاری کرے، اور رمضان میں زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو نیکیوں میں مشغول رکھنے کی کوشش کرے، اور ان نیکیوں سے اپنے دامن بھر لینے کی کوشش کرے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو رمضان کا مہینہ نصیب فرمائے، اور رمضان سے کما حقہ استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔